اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا پختہ عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اذکر یعنی واذکر، مصنف اس کے ذریعے سے اپنے قول واذکر کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اذ اخذنا میں اذ نسب کی جگہ میں ہے اور عامل اس میں اذکر مقدر ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ کہاں؟ فی التورات، تورات میں پختہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَقُلْنَا، مصنف کا مقصد وَقُلْنَا کی تقدیر سے یہ ہے کہ لا تعبدون سے پہلے قلنا مقدر ہے اور اس قلنا کا عطف اخذنا پر ہے، تو بات یہ ہوئی کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کو کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ بالتاء والیاء، اس عبارت سے مصنف کا مقصد اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا، یعنی یہاں قرأت لا تعبدون بھی ہے، قراء سبعہ میں سے بعض کی قرأت لا تعبدون ہے اور بعض کی لا یعبدون ہے۔ تا کے ساتھ ابو عمرو کی قرأت ہے اور نافع مدنی کی قرأت ہے اور عاصم کوفی کی قرأت ہے اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے اور باقی قراء کی قرأت یا کے ساتھ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون کی تقدیر پر کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، خبر بمعنی نہیں۔ اس عبارت سے مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ یہ بظاہر جملہ خبریہ ہے، یعنی لفظاً جملہ خبریہ ہے، معناً جملہ انشائیہ ہے۔ لا تعبدون معنی میں لا تعبدو کے ہے، یعنی خبر یہاں نہیں کے معنی میں ہے۔
اب رہی بات یہ کہ نہیں کو بصورت خبر ادا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہیں کو بصورت خبر ادا کرنا صریح نہیں سے زیادہ ابلغ ہوا کرتا ہے، گویا کہ اس صورت میں نہیں کو خبر کی صورت ادا کرنے میں اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں پر عمل درآمد کی اس درجہ رغبت ہے، گویا کہ عمل درآمد کر کے خبر دے دی گئی، اس لیے نہیں کی یہاں خبر سے تعبیر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں خبر بمعنی نہیں، یہ جملہ خبریہ ہے کون؟ لا تعبدون الا اللہ، نہیں کے معنی میں ہے۔ وقریہ، یہ جو عبارت لا رہے اس عبارت سے ایک استدلال، یہاں نہیں لا تعبدون ہے، یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے، یہ نہیں کے معنی میں اس بات کی دلیل ایک قرأت بھی ہے کہ قرأت شاذہ میں لا تعبدون کی جگہ لا تعبدو ہے، تو یہ قرأت بھی دلیل ہے کہ خبر کس کے معنی میں ہے؟ نہیں کے معنی میں ہے۔ وقریہ لا تعبدو، اور ایک قرأت لا تعبدو بھی ہے، ایک قرأت لا تعبدو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک قرأت لا تعبدو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لا تعبدو جو ایک قرأت ہے، یہ جملہ جہاں اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے، مگر مصنف کا اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ لا تعبدون خبر نہیں کے معنی میں ہے اس قرأت کی دلیل سے۔ رہی بات یہ کہ یہ قرأت جو لا تعبدو کی ہے، یہ قرأت متواترہ میں سے نہیں ہے، قرائے سبعہ کی قرأت نہیں ہے، یہ قرأت سبعیہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرأت شاذہ ہے۔ اب یہ قرأت شاذہ ہے لا تعبدو، اس بات کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول قریہ سے، کیونکہ مصنف کی عادت یہ ہے کہ قرأت شاذہ کو جب بیان کرتے ہیں تو صیغہ تمریز ماضی مجہول کے صیغے سے تو تمریز کا صیغہ استعمال کر کے قرأت کے شذوذ شاذ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں تمریز کا صیغہ ہے قریہ۔ اس کے برخلاف اگر قرأت سبعیہ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے قریہ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وفی قراءۃ۔ وقریہ لا تعبدو وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بالوالدین سے پہلے احسنوا کی تقدیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اولاً بالوالدین یہ ظرف مستقر ہے، اور اس کا فعل جو مقدر ہے وہ احسنوا ہے۔ کیا ہے؟ احسنوا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے یہ کہ احساناً مفعول مطلق ہے، فعل مقدر احسنوا کا، اس وجہ سے احسنوا کے ذریعے سے اشارہ ان دونوں باتوں کی طرف ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ بالوالدین ظرف مستقر ہے احسنوا مقدر کا، اور جب ایسا ہے تو اسی سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ احساناً مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، احسنوا فعل مقدر کا۔ اور ذی القربیٰ کا عطف بالوالدین پر ہے۔ بالوالدین یعنی والدین معطوف علیہ، واو حرف عطف، ذی القربیٰ مضاف الیہ سے مل کر معطوف، واو حرف عطف، الیتامیٰ معطوف، واو حرف عطف، المساکین معطوف۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ
احسان برا اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنا، اور والدین کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، اور اس عہد کے دفعات میں یہ باتیں تھی: نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہتے ہیں ذی القربیٰ القرابہ، یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قربا مصدر ہے قرابت کے معنی میں، قرابت کے معنی میں قریب کے معنی میں نہیں۔ قریب کے معنی میں ہوتا تو ذی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ذی القربیٰ قرابت والے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور قرابت والوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو القرابہ سے اشارہ ہے کہ قربا قرابت رشتہ داری کے معنی میں ہے، رشتہ دار کے معنی میں نہیں ہے۔ عطف علی الوالدین، کہتے ہیں ذی القربیٰ کا عطف والدین پر ہے، جیسا کہ میں واضح کر چکا۔ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والیتامیٰ، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے اور بچی کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مساکین، مسکین کی جمع ہے، سکون سے بنا ہے، سکون سے بنا ہے۔ تو مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ فقر نے محتاجگی نے اس کو ساکن و جامد کر دیا ہے، جامد کر دیا ہے۔ مسکین اور فقیر دو ملتے جلتے لفظ ہیں، مگر ہمارے امام اعظم کے نزدیک مسکین میں فقیر کے بنسبت، مسکین میں فقیر کے بنسبت فقر زیادہ ہوتا ہے، اور فقیر میں مسکین کے بنسبت فقر کم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک، اور امام شافعی کے یہاں اس کے برعکس ہے۔ تو اس معاہدہ کی دفعہ اول، اس معاہدہ کی دفعات میں پہلی دفعہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسری دفعہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تیسری دفعہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چوتھی دفعہ ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پانچویں دفعہ ہے مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات بولنا، لوگوں سے اچھی بات بولنا، یہ بھی اس معاہدہ، اس عہد کی دفعات میں ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسنہ سے پہلے مصنف قول کو مقدر مان کر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسناً صفت ہے موصوف مقدر قول کی، لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا۔ مگر اس پر ایک سوال یہ ہے کہ حسناً کو قول کی صفت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ حسناً یہ قول کی صفت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ حسن تو مصدر ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا، اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، جبکہ حال یہ ہے کہ صفت موصوف پر محمول ہوتی ہے، صفت موصوف پر محمول ہوتی ہے۔ تو حسن کو قول کی صفت کس طریقے سے قرار دیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے مبالغتاً، جیسے کہ زید عدل، زید العدل، میں عدل کا حمل زید پر، عدل جو مصدر ہے اس کا حمل زید پر مبالغتاً ہے، اسی طریقے سے حسناً کا حمل قول پر مبالغتاً ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھی بات
کہنا یہ بھی اس عہد کے دفعات میں ہے۔ اچھی بات کہنے کی کیا صورت ہے؟ اچھی بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا من الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کرنا۔ اچھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان ظاہر ہو تو ان کے معاملے میں راست بازی سے کام لو۔ یہ بھی اس عہد کے دفعات میں شامل تھی۔ والرفق بہم، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ ثم تولیتم الا قلیل منکم، اے بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو یوں کہا، والرفق بہم، اور ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ وفی قرأۃ بضم الہا، اور ایک قرأت میں ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ، یعنی حسنن ہے، کیا ہے؟ حسنن ہے۔ ایک دوسری قرأت میں حسنن ہے۔ حسنن میں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر حسنن میں مذائقہ ہے، سوال ہے۔ وہ سوال اور جواب میں ذکر کر چکا کہ مصدر ہے، لہٰذا اسے صفت بنانا قول موصوف مقدر کی درست نہیں ہے۔ جواب دیا مبالغتاً، مصدر ہے اور مصدر کو صفت بنایا گیا مبالغتاً۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور ہم نے اس عہد میں بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا، کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فَقَبِلْتُمْ ذَلِکَ، تو اے بنی اسرائیل کہتے ہیں فَقَبِلْتُمْ، یہاں فَقَبِلْتُمْ کی تقدیر، فَقَبِلْتُمْ ذَلِکَ، تو تم نے اس کو قبول کیا، یعنی میثاق مذکور کو تم نے قبول کیا، میثاق مذکور کو، ذکر کردہ عہد و پیمان کو تم نے قبول کیا، کہتے ہیں ذکر کردہ عہد و پیمان کو قبول کیا۔ اب قبلتم کو مقدر مانا گیا یہاں پر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ ہے تاکہ تولیتم کا قبلتم پر عطف ہو سکے، حروف عاطفہ ثم ہے، ثم تولیتم، پھر تم یہاں مخاطب کون ہے؟ مخاطب وہ یہود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں موجود تھے، مخاطب وہ ہیں، مگر مراد ہے وہ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے، وہ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے۔ شارٹ لفظ میں مخاطب تو وہ یہود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، مگر مراد ان کے آبا و اجداد ہے۔ پھر تم اس عہد کے وفا کرنے سے منہ موڑ لیے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تمہارے تھوڑے کے سوا، تمہارے چند لوگوں کے سوا تم نے منہ موڑ لیا، تم نے چند کے سوا تم نے منہ موڑ لیا۔ ثم تولیتم اے آرستم عن الوفا بہ، اس عہد کے پورا کرنے سے تم نے منہ موڑ لیا۔ فیہ التفات عن الغیبہ، فیہ اس میں ثم تولیتم میں التفات ہے، ثم تولیتم میں کیا ہے؟ التفات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فیہ اس میں یعنی تولیتم ثم تولیتم میں التفات ہے، کس سے؟ غائب سے خطاب کی طرف۔ غائب کون ہے؟
اذ اخذنا بنی اسرائیل اذ اخذنا میثاقکم اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، وہاں بنی اسرائیل غائب ہے، اور یہاں تولیتم اس غائب سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ التفات کی حکمت کیا ہے؟ انداز کلام میں تبدیلی۔ انداز کلام پہلے غائب تھا، تولیتم میں حاضر ہے۔ انداز کلام میں تبدیلی ذائقہ کی تبدیلی کے لیے ہے، اضمحلال کو ختم کرنے کے لیے ہے، املال کے ازالے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی شارٹ لفظ میں کلام کے انداز میں گفتگو کے درمیان کئی مرتبہ تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اور آپ بولتے ہیں۔ کیا میں آپ سے بارہا ملا ہوں، لیکن پھر بھی اس وقت آپ اس حقیر کو نہیں پہچان رہے؟ دیکھیے میرے اس جملے میں متکلم سے غائب کی طرف التفات ہے۔ میں اور حقیر دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہے، میں اور حقیر سے اس جملے میں ایک ہی ذات، مگر اس انداز میں تبدیلی ذائقہ کے لیے ہے، ذائقہ بدلنے کے لیے ہے۔ فیہ التفات عن الغیبہ، اس میں تولیتم میں التفات ہے، کہاں سے؟ غیبت سے خطاب کی طرف۔ ثم تولیتم، پھر تم اس عہد سے منہ پھیر لیے، منہ موڑ لیے۔ مراد ان کے آبا ہیں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تولیتم میں اللہ رب العزت کا خطاب ان یہود سے ہے، ان یہود سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، مگر مراد ان کے اسلاف ہیں، ان کے آبا و اجداد ہیں۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، مگر پھر تم نے منہ موڑ لیا، یعنی تمہارے اسلاف نے، اے یہود جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، تمہارے اسلاف نے اس عہد سے، ان عہدوں سے منہ موڑ لیا۔ وانتم معرضون، اور آج تم بھی اس عہد سے منہ موڑ رہے ہو، اپنے آبا و اجداد کی طرح کہ آبائکم۔